بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح صرف ایک بار پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، مغرب کی نماز کے بعد جس گھر میں یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اللہ پاک اس گھر میں اپنی رحمت کے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ اس بندے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ دوستو، آپ نے اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ جو کوئی بندہ مغرب کی نماز کے بعد اس عمل کو کر لیتا ہے، اگر اسے کوئی ایسی بیماری ہے اس سے شفا نہیں ہو رہی تو اس سے اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرما دیں گے۔ آپ کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، تقدیر بدل جائے گی، تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا، گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان سے خاتمہ ہو جائے گا، پیار محبت پیدا ہو جائے گا۔ آپ نے مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ اس وظیفے کو مغرب اور عشاء کے درمیان کر سکتے ہیں۔ جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ دوستو، میرے بھائیوں بہنوں، جو کہتے ہیں ہم وظائف کر کر کے تھک چکے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوتا، اس عمل کو آپ نے اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال ہو جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جو پڑھنے والے کو مستجاب دعوات بنا دیتا ہے، یعنی وہ بندہ اپنے منہ سے جو بات نکالتا ہے، جو حاجت اللہ پاک سے کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے سے لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومیں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ جو آپ کے دشمن ہیں وہ بھی آپ سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ اپنی تمام مصیبتوں کو، تمام تنگ دستیوں کو دور کر لیں گے۔ جب آپ اس وظیفے کو کریں تو آپ نے اللہ پاک پر پختہ یقین رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو کرتے دوران اپنے دل میں کوئی ایسا وسوسہ نہیں رکھنا جس سے آپ کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی دعا قبول نہ ہو۔ آپ نے اس وظیفے کو نیک حاجات، جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے۔ اگر آپ ناجائز مقاصد کے لیے اس وظیفے کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس کا نقصان ہوگا۔ جو میری بہنیں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، رشتہ آتا ہے پر وہ نہ کر کر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو بہت ہی معقول رشتہ بھیج دیں گے۔ جو کوئی بندہ اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر نماز مغرب ادا کرنی ہے۔ نماز مغرب جب آپ ادا کر لیں پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ دوستو، جب ہم درود پاک پڑھ کر کوئی اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو وہ سیدھا اللہ پاک کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اللہ پاک اس بندے کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا
اللہ پاک کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، پھر آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، جو بھی حاجت ہوگی، اس کی نیت کر لینی ہے۔ آپ نے نیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے، آپ کا جو بھی مقصد ہے ذہن میں رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کا ذاتی نام ہے۔ آپ نے یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ کو آپ چاہیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ چاہیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیں، پھر آپ نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یا حکیمو کو پڑھنا ہے۔ یا حکیمو کو آپ نے تیسرے نمبر پر پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے یا حکیمو کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ یا حکیمو کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر پر اللہ پاک سے اپنے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ آپ نے آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ استغفر اللہ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے استغفر اللہ کو اللہ پاک سے سچے دل سے پڑھ کر گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ استغفر اللہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ استغفر اللہ کو پڑھنے کے بعد پھر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کرنی ہے۔ اس سے اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے گا اور آپ کی کوئی ایسی دعا ہوگی نہیں جو رد ہو جائے۔ آپ کی ناممکن بھی حاجت کو اللہ پاک ممکن بنا دے گا۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کی مصیبتوں، تنگ دستیوں، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اللہ پاک جن میری بہنوں کے پاس اولاد نہیں ہے، اللہ پاک انہیں نیک اولاد سے نواز دے۔ اللہ پاک جو میرے بہن بھائی بیمار ہیں، اللہ پاک انہیں صحت یابی عطا فرمائے، آمین۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔